اگر نبی علیہ السلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا، تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے۔ جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں۔ نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے، یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے، گھول کے نہیں آپ پلا سکتے، نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں نہ ہم دعوت کا کام کریں گے۔ کولڈ وار ہے، یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں، ہمیں کسی بھی ہاٹ وار کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ ہاں، یہ پیسو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں، چندے انہی کو دینے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر، ہاں ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے، مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے، ہمارے بھائی ہیں جی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں، ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا، انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہاں، میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا، میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا، آج تو وہ سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دھکے کھا کھا کے، دنیا کی باتیں سن سن کے، اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق، جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں، کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، ریاستی ادارے ہوں، سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو، تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو۔ گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو، اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا، 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا۔
لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو ہیں، سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے، بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا، لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا؟ میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مور میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی، جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا، کیا تھا نا، اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے، اسی لیے اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے، پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی. لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے، تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسیپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں، اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں، وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عمر، اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے، وہ امرہم شورا بینہم. میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں، میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں دو، وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا، میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں، اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو
اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑنے کی.